بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ابو الائمہ امام علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن در حقیقت انسانیت کی تاریخ میں ایک بے مثال شخصیت کی ولادت کا دن ہے۔ کوئی دوسری شخصیت عظمت کے لحاظ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے برابر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کا دن تمام مسلمانوں بلکہ تمام مظلوموں، عدالت پسندوں اور حریت پسندوں کے لیے عید کا دن ہے، اور عظیم الشان عید کا دن ہونے کے ساتھ ساتھ درس کا دن بھی ہے۔ ہمیں امام المتقین امام علی علیہ السلام کی مبارک پاکیزہ و نورانی زندگی سے درس لینا چاہیے۔ اگر ہم آپ کی زندگی طیبہ سے درس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اس عید کی سب سے بڑی عیدی ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت آپ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے تمام مراحل میں ایک غیر معمولی شخصیت ہے، جن کی ولادت کعبے میں ہوتی ہے، جس کا اعزاز نہ آپ سے پہلے کسی کو حاصل تھا اور نہ ہی بعد میں کسی کو حاصل ہوا، اور آپ علیہ السلام کی شہادت بھی مسجد میں محراب عبادت میں ہوتی ہے۔ ولادت اور شہادت کے درمیان آپ کی تمام زندگی جہاد فی سبیل اللہ، خدا کی رضا کی خاطر، صبر و استقامت، بصیرت اور خدا کی رضا کے حصول کے لیے مسلسل حرکت و جدوجہد پر مشتمل ہے۔ بچپن کے آغاز سے ہی حکمت و تدبیر الہی سے امیر المومنین علیہ السلام حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ آ جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام جب 6 سال کے تھے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کو جناب ابو طالب کے گھر سے اپنے گھر لے آتے ہیں، اور پھر زندگی کے تمام مراحل میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام بھی ہمیشہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وجود سے کسب فیض کرتے ہیں۔ غار حرا میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کے دوران امام علی علیہ السلام ہی تھے جو ان عام ترین اور حساس لمحات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ امام علی علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، میں ہمیشہ اونٹ کے بچے کی طرح جو اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز پسندیدہ محبوب صفات میں سے ایک صفت میرے لیے نمایاں فرماتے تھے، اور مجھ سے فرماتے تھے کہ آپ کی پیروی کروں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہمیشہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیوستہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الہی نورانی مقدس وجود سے کسب فیض فرماتے تھے۔ ایک جگہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے وقت شیطان کی چیخ پکار سنی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسی آواز تھی جو میں نے سنی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ شیطان کی فریاد ہے، کیونکہ وہ اپنی عبادت کیے جانے سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، مگر یہ کہ تم پیغمبر نہیں ہو لیکن میرے وزیر ہو، اور تم خیر نیکی کے راستے پر چلو گے۔ مولا علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانیاں دیں۔ اپنی زندگی کے تمام لمحات میں خواہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوں، خواہ ان کی رحلت کے بعد ہو، مختلف زمانوں میں حق کو قائم کرنے کے لیے، دین خدا کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی تمام تر کوششوں اور توانائیوں کو بروکار لایا۔